آپ کے وصال، کیونکہ یوم وصال ہے، کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ اور ہماری سیدہ طاہرہ سیدۃ النساء العالمین سیدہ فاطمہ پاک نے 3 رمضان مبارک کو اپنے گھر کا سارا کام صاف صفائی وغیرہ کی، چکی وغیرہ چلائی، آٹا پیسا اور اپنے بچوں کو نہلایا، نئے کپڑے پہنائے، اور حضرت علی المرتضیٰ گھر تشریف لائے۔ آپ لیٹ گئیں، گھر تشریف لے کے آئے، پوچھا فاطمہ آج خیر ہے؟ سارے کام پہلے ہی نپٹا دیے ہوئے ہیں۔ کہا رات کو ابا جان میری خواب میں آئے تھے اور مجھے کہا تھا فاطمہ میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، آج کا روزہ ہمارے ساتھ کھولنا ہے۔ تو بچوں کو ذرا والد ابا جان کے مزار پہ بھیجیں، میں نے آپ سے باتیں کرنی۔ حسنین کریمین کو مزار پر انوار پہ بھیجا اور حضرت علی کے سامنے ایسے ہاتھ جوڑ کے سیدہ کائنات نے کہا علی پاک میں آپ کی شریک حیات رہی ہوں، اگر زندگی میں کوئی مجھ سے خدمت میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ۔ حضرت علی نے ایسے ہاتھ کو چھڑایا اور کہا مجھے پیدا کرنے والے رب کی قسم ہے فاطمہ یہ تیرے ہاتھ نہیں، یہ نبی پاک کے ہاتھ نظر آ رہے ہیں، وہ ہاتھ نہ جوڑو، تم نے میری بڑی خدمت کی ہے۔ اور پھر کہا کہ میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو میری قبر پہ آتے جاتے رہنا، میرے بچوں کا خیال رکھنا۔ اتنی دیر میں حسنین کریمین جب حضور کے در انور پہ پہنچے، حضور کے دربار گوہربار پہ پہنچے تو ہاتف سے آواز آئی شہزادو نانا جان کا روزہ تو پھر بھی میسر آ جائے گا، لیکن والدہ کا آخری دیدار کر لو، والدہ جا رہی ہے۔ تو کہا کہ نادیدہ آواز ہمیں پتہ تو چلے کہ تم کون ہو آواز دینے والے۔ تو جب سامنے آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام حضور کے جد اعلیٰ تھے، وہ کہہ رہے تھے ماں کو جا کے مل لو۔ تو دونوں شہزادے بھاگے بھاگے گئے، دہلیز پہ جا کے گرے اور کہا دروازہ کھولیں۔ دروازہ کھولا تو ایک دائیں طرف لیٹ گیا، ماں کے ایک بائیں طرف لیٹ گیا، اور کہا اماں جان آنکھیں کھولو، ہم سے بات تو کرو، تمہارے شہزادے آئے۔ بی بی زینب پاک ام کلثوم پاک پاس کھڑی ہیں، تو شہزادے لیٹے ہیں، آنکھیں کھول کے کہا بیٹا حسن دین پہ بہت زیادہ مشکلات آئیں گی اور تجھے زہر دیا جائے گا، زہر کا پیالہ پی لینا، تیرا جگر پھٹ کے باہر آ جائے گا، لیکن دیکھنا نانے کا دین نہ جانے پائے۔ حسین ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہارے نانا جان کا کلمہ پڑھنے والے تمہارے خاندان کو شہید کر دیں گے، تیری گردن کو قلم کر دیں گے، دیکھنا اس وقت تم نے ثابت قدم رہنا ہے، صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، نانے کے دین کو پامال نہیں ہونے دینا۔ پھر زینب کو کہا بیٹی زینب ادھر آئیں، سلام اللہ علیہ، کہا زینب بیٹی کوئی بھی وقت ہو اپنے بھائی کا ساتھ نہیں چھوڑنا۔ اسی وجہ سے سیدہ زینب پاک نے کربلا کے میدان میں اپنے بھائی سے کہا تھا میں اپنی ماں کے قول کو پورا کر رہی ہوں، میری ماں نے کہا تھا اپنے بھائی کا ساتھ نہیں چھوڑنا، تو میں علی کی بیٹی علی بن کے آپ کا ساتھ دے۔ سیدہ کائنات نے پھر 3 رمضان مبارک کو اپنی جان آفرین کے حوالے کی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ روایات میں یہ آتا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ جنازہ آپ پڑھائیں، تو پھر انہوں نے جنازہ پڑھایا۔ اس کی مختلف روایات ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا جنازہ پڑھایا اور جنت البقیع میں سیدہ کائنات دفن کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین و حاضرین، جیسے جملہ پہلے کہا کہاں تک پڑھیں کہیں سنائیں، کہاں تک آپ سنیں گے، لکھنے والے کہاں تک لکھیں گے، لیکن سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا آپ ہوں یا آپ کا